اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوال اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات، اور کبھی کبھار ہمارے ساتھ نعت خواہ حضرات ہوتے ہیں جن سے ہم حضور کی بارگاہ میں ہدیہ پھول نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، وہ اور ہم سماعت کرتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ گنبد خضرا کی یاد آتی ہے، جب انسان نعت پڑھتا ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی یاد تڑپا رہی ہوتی ہے، حمد باری تعالیٰ پیش کی جائے یا کعبۃ اللہ کے طواف کا نظارہ کیا جائے یا سوچ میں کعبۃ اللہ کو لایا جائے تو انسان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ مکہ بھی جائے، وہ مدینہ بھی جائے، اور آج کل فلسطین کے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں۔ وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے، کتنی تعداد میں مسلمان شہید ہو گئے اور ہم صرف تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ کیا قیامت والے دن ہمیں اس کا جواب نہیں دینا؟ بالکل دینا ہے، اسپیشلی جو ہمارے حکمران ہیں کہ پتہ نہیں سینکڑوں ممالک ہیں، مسلمان ممالک، وہ سب یکجا ہوئے پڑے ہیں، ان کی افواج کہاں ہیں کسی کو کچھ نہیں معلوم، سب کو چپ سوگی ہوئی ہے۔ اللہ کرے یہ سب جاگ جائیں، ان سب کی چپ ختم ہو جائے، جو چپ کا روزہ رکھ کر بیٹھے ہیں ہم لوگ، اللہ کرے یہ افطار کر بیٹھیں اور پھر چڑھائی بھی کر بیٹھیں۔ کتنا سا وہ ملک ہے جو فلسطین پر حملہ کر رہا ہے، اس ملک کو طاقت ملی ہے، کس کی طاقت ہے؟ ارد گرد کے ممالک کی طاقت ہے جو ہم پر چڑھائی کر رہے ہیں، اور ہم لوگ صرف اور صرف بیان دے رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ احتجاج کوئی کام نہیں آنے والا۔ احتجاج بالکل ہر انسان کا ایک شوق ہے، کریں، اچھی بات ہے، لیکن کوئی فائدہ تب تک نہیں ہوگا جب تک ہمارے حکمران اس پہ دلچسپی نہیں لیں گے۔ اگر ہمارے حکمران صرف 10 منٹ کی دلچسپی لیں، یقین جانیے ہمارے فلسطین آزاد بھی ہو سکتا ہے، کشمیر بھی آزاد ہو سکتا ہے۔ دلچسپی کون لے؟ اللہ کرے کوئی ایسے حکمران ہمیں مل جائیں جو دلچسپی بھی لیں اور مسلمانوں کا سوچیں، مسلمانوں کے لیے سوچیں اور مسلمانوں کے لیے کام کریں۔ یقین جانیے مسلمانوں کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت ہی نہیں ہے، مسلمان سب سے بڑی طاقت ہے اس وقت بھی۔ بھلے کسی کے بعد جتنے ایٹم بم ہی کیوں نہ ہو، مسلمان بغیر ایٹم بم کے بھی لڑ سکتا ہے۔ اس کے اندر جذبہ ہے شہید ہونے کا، اس کے اندر جہاد کا جذبہ ہے۔ اللہ کریم نے مسلمان کو بڑی طاقت عطا فرمائی۔ پروگرام میں آج کوشش کروں گا، یہ جتنا میں پروگرام کر رہا ہوں یہ سارے کا سارا میں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا فلسطین کے شہداء اور کشمیر کے شہداء، اور جہاں جہاں مسلمان کفار کے ہاتھوں شہید ہوئے ان سب کے لیے میں قصیدہ برد شریف جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بڑا مقبول ہے۔ صحابہ کرام، جب ایک صحابی نے یہ قصیدہ لکھا، صحابہ کرام کو بھی یہ قصیدہ بڑا پسند تھا، جب ایک صحابی نے یہ قصیدہ لکھا تو ان کی آنکھ لگی، دل کی قسمت جاگ اٹھی، دل میں روشنی ہی روشنی آ گئی، آنکھیں بند ہیں لیکن دل جاگ گیا۔ دل کیسے جاگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور خواب میں تشریف لا کر اپنی کملی والی چادر، جسے عربی میں بردہ کہا جاتا ہے، وہ پیش کی، اور جب ان کی صحابی کی آنکھ کھلی تو دیکھا خوشبودار چادر ان کے پاس موجود ہے، تو انہوں نے اس قصیدے کو نام دے دیا قصیدہ بردہ شریف، چادر شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیوں کہ انہیں تحفہ ملی تھی، تو سرکار کو یہ قصیدہ بڑا پسند آیا۔ سرکار خواب میں آئے، دیدار بھی کرا، تحفہ بھی دے کر چلے گئے کہ میرے پیارے صحابی کیا خوبصورت تم نے قصیدہ لکھا ہے۔ آج ہم بھی اس صحابی کی سنت پر عمل کرتے ہیں اور سرکار کو خوش کرتے ہیں، اور سرکار ہی کی خوشی میں جہاں کی خوشی ہے اللہ کی خوشی ہے۔ محبت کے ساتھ ایک بار درود شریف پڑھی انشاءاللہ، پھر میں قصیدہ پیش کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔
سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریاں جس کا بچھونا تھا، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوح انسانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا جلوہ تیرا نقشہ، تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو، پھرے کب تک یہ خادم مارا مارا یا رسول اللہ، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، یہی بول سدرا والے چمن جہاں کے تھالے سب میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شگے ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں، مصدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے پکارو، چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، وہ میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہے، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الحمدللہ ناظرین، یہ قصیدہ بردہ شریف بارگاہ رسالت مآب میں مقبول ہے، جب بھی پڑھا جائے جب بھی سنا جائے ایسا لگتا ہے کہ ابھی ابھی کسی پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، تر و تازہ لگتا ہے، کیوں کہ بارگاہ رسالت میں مقبول ہے۔ جتنے بھی کلام ہوتے ہیں جو بارگاہ رسالت میں مقبول ہوں اور جنہیں لکھنے والے اچھے انداز میں لکھیں اور لکھنے والے شریعت پر پابندی کرتے ہوں، نماز کی پابندی کرتے ہوں اور ان کے دل میں سچا حضور کا عشق ہو، جب ان کا قلم چلتا ہے، پیر مہر علی شاہ صاحب جیسا قلم جب چلتا ہے سرکار کا دیدار ہو جاتا ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب شاعری لکھتے ہیں
سرکار کا کلام لکھ رہے ہیں، لکھتے 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 ایک دم جاگتی آنکھوں سے، ایک تو سوتا ہے نا بندہ، سوتا ہے تو حضور کا دیدار، ایک جاگتی آنکھوں سے شعر و شاعری کر رہے ہیں، جیسی نظر اٹھی کیا دیکھتے ہیں سامنے حضور آ گئے۔ حضور آئے تو پیر میر علی شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ مکھ چند بدر شاشانی، متھ چمکے لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھی ہن مدھبریاں، اس صورت نو میں جانا کھاں۔ دیکھ رہے ہیں سرکار کو اور فرماتے ہیں اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کھاں کہ جان جہانا کھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شانہ کھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، غستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں۔ فرماتے ہیں یہ میری آنکھیں اس قابل کہاں، یہ تو غستاخ ہیں، یہ تو اچھی آنکھیں ہی نہیں ہیں، یہ کس قابل کہ انہوں نے سرکار کا دیدار کر لیا۔ کہاں تیری لکھت، کہاں سرکار کی ثنا، اتنی عاجزی۔ جب کلام لکھتے وقت شاعر کے دل میں حضور کا سچا عشق بھی ہو اور وہ پکا سچا عاشق رسول بھی ہو اور اچھا خاصا دل میں اس کے سرکار کا عشق ہو، تب وہ کلام لکھے تو یقین مانیے سرکار اسے اپنا دیدار کراتے ہیں، اور جسے سرکار دیدار فرما لیں، کروا دے، تو اس کے لیے تو کیا ایوارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ ایک کلام اور میں پیش کر رہا ہوں، بہت خوبصورت کلام، یہ بھی کسی بہت بڑے صوفی کا لکھا ہوا کلام ہے، خوبصورت کلام ہے، سماعت فرمائیے۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، یہ کلام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا کلام۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ تم سے اور جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی، او جی جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی۔ چلتا ہوں میں بھی
قافلے والوں رکو ذرا، چلتا ہوں میں بھی قافلے والوں رکو ذرا، ملنے دو بس مجھے بھی اجازت رسول کی، ملنے دو بس مجھے بھی اجازت رسول کی، جی جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی۔ الحمدللہ جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، ہر مسلمان جنت میں جائے گا۔ ہم نے علماء اکرام سے سنا ہے، لیکن جس نے دنیا میں جتنے گناہ کیے، جتنے صغیرہ کبیرہ جو گناہ کیے ہیں اس کا حساب قیامت میں دینا پڑے گا۔ جہنم میں ضرور جائے گا، اپنا عذاب پورا جو اس کا عذاب بنتا ہے، جو ایک سلسلہ ہے، اس کو کرنے کے بعد جنت میں لازمی جائے گا۔ ہر کلمہ گو جنت میں لازمی جائے گا، لیکن کیا ہی مزہ ہو کہ ہم جہنم کو دیکھیں ہی نہ، ڈائریکٹ جنت میں جائیں، تو اس کے لیے ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بتائے ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونا ہوگا، اس کے لیے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں جس انداز میں صحابہ اکرام نے زندگی بسر کی ہے سرکار کے لیے اور اللہ کے لیے، انہوں نے جہاد بھی کیا، انہوں نے نہ گھر دیکھا، نہ مال دیکھا، نہ دولت دیکھی، نہ شہرت دیکھی، کچھ نہیں دیکھا، ہاں دیکھا ہے تو اسلام کو دیکھا ہے۔ جب بھی اسلام کو ان کی ضرورت پڑی ہے تو وہ ہمیشہ کی طرح آگے سے آگے آپ کو دیکھتے ہوئے نظر آئے ہیں، چاہے ہم جنگ کی بات کریں، جنگ یمامہ کی بات کریں، جنگ خیبر کی بات کریں، ہم کسی بھی جنگ کی بات کریں، بدر کی بات کریں، ہم کوئی بھی جنگ اٹھا کر دیکھ لیں، یقین جانیے صحابہ اکرام نے سرکار کے نام پہ اپنی جانیں لٹائی ہیں۔ جب سرکار نے فرمایا نا صحابہ مال کی ضرورت ہے، مال چاہیے، صحابہ اکرام اپنے گھروں سے مال اٹھا کر لے آئے، فاروق اعظم اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے، حضرت عثمان غنی سامان اونٹ قربان کر دیے سرکار کے نام پر۔ ایک صحابی آتے ہیں جو بڑی عمر کے ہیں، سرکار کے چہیتے ہیں، سرکار کے قریبی ہیں، یار غار بھی ہیں، آج یار مزار بھی ہیں، سیدنا صدیق اکبر گھر کا سارا سامان اٹھا کر لے آئے۔ سرکار نے پوچھا صدیق گھر پہ بھی کچھ چھوڑا؟ تو صدیق اکبر فرمانے لگے یا رسول اللہ گھر پہ اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، ایک سوئی تک گھر پہ انہوں نے نہیں چھوڑی، یہ عشق تھا یہ ان کا۔ تو ہم کس انداز میں ان کا ذکر کرتے ہیں، ہم اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں۔ جب صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے ہمیشہ سرکار کا ذکر کیا، انہوں نے سرکار کے لیے اپنی جانیں لٹائیں، اسلام کے لیے قربانیاں دیں۔ اللہ کریم ہمیں صحابہ اور اہل بیت کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین پروگرام کا وقت اختتام کی جانب آپ سے گزارش ہے، اپنا خیال رکھیے، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔